إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحسن الكلام كلام الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ مومنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں درس قرآن جاری ہے اور اس کی آج 39ویں ویڈیو بنائی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے۔ اور اس میں رکوع جو ہے، اس رکوع کے اندر 6 آیتیں ہیں، 261 سے لے کر 266 تک۔ آئیے دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں ایک دانے کے مانند ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے، اللہ وسعت والا، جاننے والا۔ یہ ان لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی ہیں جو مالدار ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے۔ وہ مال تو اللہ کا ہوتا ہے، اللہ ہی غنی ہے، باقی ہم سب فقیر ہیں۔ کتنے بھی ہم دولت مند ہوں، کتنے بھی مالدار ہوں، ہم اللہ کے آگے سب کے سب فقیر ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ غنی ہے اور تمام کے تمام انسان اللہ کے آگے فقیر ہیں۔ تو جو مال ہمیں ملتا ہے، وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے کمال سے، اپنی محنت سے کمایا ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ مال تو اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، جس پہ چاہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مال دے دے۔ تو جب وہ خرچ کرے، تو جب وہ مال خرچ کرتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ وہ تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ شیطان ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ مال ختم ہو گیا، کم ہو گیا تمہارا مال، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ جو مال تم نے میری راہ میں خلوص کے ساتھ خرچ کیا ہے، تو وہ سمجھ لو ایسا ہے کہ جیسے وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ ایک بال، ایک دانہ، ایک دانے کی مانند، اس میں 7 بالیں ہو گئے، پھر ہر بالے میں 100 دانے ہوں۔ اور اللہ جسے، یعنی وسعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہمارے دل کا حال جانتا ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے۔ تو جب ہم خرچ کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھنا بیکار ہے کہ بھئی میں خرچ کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص ہو، کتنا بھی دولت مند ہو، کوئی سمجھ لے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے آگے۔ اللہ کے خزانے سمندر، اس میں سے اگر ہم نے چند ٹکے خرچ کر دیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا سمندر اللہ کا رحمتوں کا، اس میں سے ہم نے چند قطرے اگر کسی کو دے دیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری نیت میں خلوص ہے تو اس کو میں بڑھاتا چلا جاؤں۔ کم نہیں ہوگا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا جب وہ خرچ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ آگے دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر نہیں رکھتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان، کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رب کے پاس، ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ کوئی خوف، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ کوئی انہیں خوف ہوگا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر پہلی تو یہ کہا کہ اجر دوں گا، اور اگر کہا کہ تمہاری نیت میں خلوص نہیں ہو تو پھر اگر خلوص ہے تو پھر کسی کو جتانا نہیں ہے، احسان کرنا کر دیا،
بھلائی کر دی اللہ کے راہ میں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر دیا تو کسی پہ احسان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں پہنچا اس کو کہ بھئی میں نے تمہیں مال دیا، تم نے کیا دیا، مال تمہارا تھا ہی نہیں، مال تو اللہ کا تھا، اللہ نے آپ کے حوالے کر دیا، آپ کے ذریعے سے کسی کو دلوا دیا، یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر، مجھ پر اور آپ پر اللہ کا احسان ہے کہ اگر میں کسی کو 1 روپے سے لے کے کروڑوں اربوں بھی دے دوں تو تب بھی وہ اللہ کے فضل سے مجھے حاصل ہوا تھا، اور میں نے اسے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اگر خرچ کیا ہے تو پھر تکلیف پہنچانا کیسا۔ آگے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے، من صدقۃ یتبعها اذی، اس خیرات سے جس کے بعد ایذا دینا ہو، یعنی تکلیف دینی ہو اس کو، تو اس سے تو بہتر ہے کہ وہ خرچی نہ کر، لیکن جب کر دیا تو اب احسان کیا جتانا۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز بردبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ تو تمام خزانوں کا مالک ہے، اس میں سے ہمیں چند قطرے اگر ہم نے کسی کو دے دیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بہت بڑا کوئی احسان کر دیا، کوئی احسان نہیں۔ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ کوئی آدمی مال اللہ نے اس کو دیا ہوتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے، پھر وہ تکلیف بھی دیتا ہے، وہ کہتا ہے میری ہر بات میں میری ہاں میں ہاں ملاؤ، چاہے میں غلط بھی کہہ رہا ہوں تب بھی کہہ دو جی آپ صحیح ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، حق بات تو یہ ہے کہ بھئی جو اچھی بات ہو اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اور جو بات اچھی نہ ہو تو اسے فوراً کہہ دیا جائے کہ یہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے، آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ وہ اگر اس بات کو برا مانتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے برا نہیں مانو، اچھی بات کرو، درگزر کرو، اور اس خیرات سے اس کے بعد تکلیف دینا، یعنی کسی کو اس بات میں تکلیف دینا کہ تو میرا ساتھ نہیں دے رہا، ارے بھائی وہ نہ دے، غلط بات کا ساتھ کون دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی تو خزانوں کا مالک ہے، وہ بھی کتنا غنی ہے، اور حلیم کا مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی کتنا صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، ہمارے غلطیوں پر درگزر کرتا ہے، تو ہمیں کہا ہے کہ ہم بھی ایسا ہی کریں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی خیرات احسان جتلا کر اور ستا کر ضائع نہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر خرچ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی ہر بات میں ہاں کرے، وہ آپ کے آگے جھکا رہے، کیونکہ آپ تو رب نہیں ہے، خرچ آپ کر رہے ہیں، بالکل آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ کا احسان ہے، یہ اچھی بات ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی ہر بات میں ہاں ملایا جائے، ہر بات کو صحیح کہا جائے، غلط کو بھی صحیح کہا جائے، نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ حق بات یہ ہے کہ وہ کہے کہ نہیں یہاں پر غلطی ہو رہی ہے، اگر آپ نے مال دیا تو احسان نہیں کیا، اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی اچھی طریقے سے، یہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اچھی طریقے سے کہ بھائی یہ بات نہ کرو، احسان کر رہے ہو تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہو تو۔ ہاں یہ ہے کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ احسان، اس کی فراموشی نہیں کرنی چاہیے، اس کا احسان کو ماننا چاہیے، اور لیکن حق اور ناحق کو دیکھنا ضروری ہے۔ آگے فرمایا کہ احسان پھر ضائع ہو جائے گا، احسان جتا کر ضائع نہیں کرو، اگر جتا دیا تو پھر آگے کیا، کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر، اے ایمان والو اپنی خیرات احسان جتلا کر اور ستا کر ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کو خرچ کرتا ہے، یعنی یہ تو ریاکاری ہو گئی، مال اس لیے خرچ کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے آگے جھکا رہے، آپ کی ہر بات میں ہاں کہتا رہے، یہ نہیں ہے۔ اگر صحیح بات ہو چاہے کسی کی بھی ہو اس کو صحیح کہنا چاہیے، اور غلط ہو چاہے اگرچہ سگے ماں باپ بہن بھائی بھی غلط کہہ رہے ہوں تو ادب کے دائرے کے اندر چھوٹے بڑے کا خیال کرتے ہوئے بتا دینا چاہیے کہ یہاں آپ سے غلطی ہو گئی۔ یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے بڑا ہے جو مرضی کرے، دولت مند ہے وہ جو مرضی کرے، یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ خرچ کرنے والا اور جس پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ دونوں سوچیں اس بات کو کہ اگر جس پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ بھی احسان مانے، یہ نہیں منع کیا کہ احسان تو ماننا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جائز اور ناجائز کو ہاں کر دیا جائے، نہیں، غلط بات کو کہہ دیا جائے کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی، غلطی ہو رہی ہے۔ بڑے کا احترام اپنی جگہ پر ہے، چھوٹے سے شفقت اپنی جگہ پر ہے۔ آگے فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے وہ خرچ کرتا ہے اور اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی اتنی بڑی بات ہو جائے گی کہ مال سارا ضائع ہو جائے گا، جو مال دیا ہے اس میں آخرت کا کوئی تصور تو ہونا چاہیے، اور اگر آخرت کا تصور نہیں ہوا کہ بھئی میں نے اس کی ہیلپ کی ہے، میں نے اس کو اس قابل بنایا تو کچھ بھی نہیں تھا،
یہ کہنا، پھر اس کو مختلف تانے دینا، تو یہ پھر احسان ضائع ہوگا اور آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. دنیا میں تو کچھ مل جائے تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن آخرت میں اس کا ذرہ برابر اجر نہیں ملے گا. اور اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے تو اجر عظیم ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. بس اس کی مثال اس پتھر جیسی ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر تیز بارش برسے تو اسے چھوڑ دے، بالکل صاف کر دے. یعنی اگر ایک پتھر ہو بڑا اور اس کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہو، اچانک تیز بارش آ جائے تو مٹی سب ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، سب مٹی جو ہے اس سے صاف ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ سب کی سب ضائع ہو گئی اور صاف ہو گیا، پتھر میں اب کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا اجر ضائع ہو گیا. احسان جتلا کر، تکلیف دے کر، تانے زنی کر کے وہ سارا احسان ضائع ہو گیا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے خرچ نہیں ہوا تھا. پھر آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے ذرہ برابر. آگے فرمایا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے کمایا. یعنی وہ جو کمایا تھا وہ سب ضائع ہو گیا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اصل تو مقصد ہے نا کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس سے ہماری دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ لوٹاتا بھی، لوٹا کے واپس کرتا ہے، بڑھا چڑھا کے واپس کرتا ہے. لیکن آخرت میں تو بڑا اجر عظیم ہے، اس کی قیمت جنت ہے، جنت الفردوس ہے، اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی انشاءاللہ. آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا کافروں کو. اب دیکھیے اتنی بڑی بات بول دی اللہ نے کہ یہ کفر ہے، یعنی آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یہ جو اجر جو اس نے خرچ کیا ہے وہ سب کفر میں چلا گیا، کفر ہو گیا، وہ سب ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا. تو جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس کو ٹھنڈے دل سے سوچیں، خرچ کریں، احسان ہے، بالکل اجر ملے گا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں. تو تھوڑا سوچیں اس بات میں، کبھی بھی ایسی بات نہیں کریں جس کے ساتھ خاص طور پہ سلوک کریں، جس کے ساتھ بھلائی کریں، جس کے پر مال خرچ کریں، اس سے بہت ڈریں، ڈرنا چاہیے. یہ ایسا نہ ہو سب کا سب محنت میری ضائع ہو جائے. آگے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبَّةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ. آگے فرمایا کہ اللہ کی اور اپنے دلوں کی ثبات یقین کو ایسی ہے جیسے بلندی پر ایک باغ ہے اور اس پر تیز بارش پڑی تو اس نے دگنا پھل دیا. یہ ہے اصل بات. وہ تو تعالیٰ کہ بھئی نہیں اجر ہی نہیں ملا کچھ بھی، لیکن ایک یہ ہے کہ اگر اس کی نیک نیتی کے ساتھ، نیک خلوص کے ساتھ اگر اس نے خرچ کیا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی مثال ایسے دگنا پھل، یعنی وہ ڈبل کر دے گا اللہ، اس سے بھی 70 گنا بھی ہے ایک جگہ کہ 70 گنا اجر عظیم دے گا اللہ، کہیں 700 گنا بھی ہے. رمضان کے مہینے میں خرچ کرنا اس کا ہی بڑا اجر ہے، 700 گنا تک کی نیکی کا اجر 700 گنا تک بھی ہے. تو اسی لیے بات سمجھنے کی ہے کہ اس مال کو بڑھانا ہے، یعنی خرچ کرنے کا مقصد اگر نیت خلوص نیت ہے، نیک نیتی ہے، تو وہ مال بڑھتا ہی چلا جائے گا، وہ کم ہوگا ہی نہیں کبھی بھی. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، پھر اگر تیز بارش نہ پڑی تو پھواری آ جائے ہلکی سی، وہ بھی کافی. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سے کوئی چھپی بات نہیں ہے. چھپ کے بھی خرچ کرنا، اگر کوئی رات کے اندھیرے میں بھی خرچ کر رہا ہے تو تب بھی اجر عظیم ہے. کوئی چھپ کے کر رہا ہے، دکھا کے بھی کر سکتا ہے لیکن نیت دیکھے گا اللہ، تو اللہ تو نہیں دیکھے گا کہ آپ کس طرح سے کر رہے ہیں. اگر آپ کی نیت میں دکھاوا نہیں ہے، اللہ کی رضا ہے، تو بڑی کامیابی ہے، بڑی بات ہے. خرچ کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت اجر عظیم ہے اس کا، نو ڈاؤٹ. آگے فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ذرہ برابر نیکی ہماری لکھی جا رہی ہے، ریکارڈ کی جا رہی ہے. سی سی ٹی وی کیمرہ ہمارے پر موجود ہے، ہر وقت ہر ذرے پر خرچ کرنے کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پائیں گے ہم جب جائیں گے. آگے فرمایا اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، کیا تم میں کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگوروں کا، تجری من تحتی الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء،
اور اس میں بڑھاپا آ گیا ہو. یعنی ایک اور مثال دی جا رہی کہ اب تمہارے پاس ایسا پھلدار باغ ہو اور اس میں جو ہے ہر قسم کے پھل موجود ہوں، بھرا ہوا ہو، پھلوں سے لدا ہوا ہو، بس، اور اس میں بڑھاپا آ گیا، ایسا بھی ہو گیا. اور پھر اس کے بچے بہت کمزور، بھی بچے چھوٹے ہیں. اللہ نے ایک مثال دی ہے یہ، وَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور تب اس پر ایک بگولا آ پڑا، فیہ نارن، اس میں آگ تھی، فاحترقت، وہ باغ جل گیا. یعنی اچانک کوئی بگولا پھینک دیا اللہ نے اور سارے باغ کو تہس نہس کر دیا. تو یہ جو ہے، اور جبکہ بڑھاپا بھی آ گیا، باغ جو تھا وہ بھی چھن گیا، بچے بھی چھوٹے ہیں. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے واضح نشانیاں واضح کرتا ہے تاکہ تم اللہ کی آیات میں غور و فکر کرو. دیکھیے، كذلك يبين الله لكم الآيات، اللہ اس طرح اپنی نشانیاں آیات بیان کرتا ہے. نشانیاں، جب آیتیں آتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، آیتوں کو ہم پڑھتے بھی ہیں اور اس کے بعد ہم آیتوں کو، اللہ کی آیتوں کو کائنات میں دیکھتے ہیں، نظر آتی ہیں ہمیں کہ کس نے کیا کیا، اس کے ساتھ کیا ہوا. یار اتنا خرچ کرنے والا بندہ تھا، اس کے ساتھ کیا ہو گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یار ماشاءاللہ خرچ کیے جا رہا ہے، خرچ پہ خرچ کیے جا رہا ہے اور اللہ بڑھائے جا رہا ہے اس کو. یہ ہے خلوص. اگر وہ پرخلوص ہے تو اللہ اس کو کبھی بھی کم نہیں کرے گا، بڑھا ہی چلا جائے گا، بڑھا ہی چلا جائے گا. اور اگر وہ اس کی نیت میں ذرا سا بھی کھوٹ آئے گا، وہ سمجھو سب ضائع ہو جائے گا. یہ آیتوں سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھی طریقے سے. بڑا اہم رکوع ہے سمجھنے والوں کے لیے. جو خرچ کر رہا ہے اس کو اجر عظیم ملے گا، اور جو خرچ تو کر رہا ہے مگر اس کے دماغ میں فطور آ گیا کہ یار میں اس کو پال رہا ہوں، میں اس کو خرچ کھلا رہا ہوں، میں اس کو دے رہا ہوں، تو پتہ ہی چلا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ رزاق تو اللہ ہے. رزق کی بہت سی آیتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے رزق پہنچاتا ہے. یعنی رزق تو اللہ کا ہے، مالک تو اللہ ہے، لیکن آپ پر احسان کر دیا اللہ نے کہ آپ اس کو تقسیم کر رہے ہیں. اللہ کی رزق، یہ اللہ کا اجر، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، آپ پر، مجھ پر. جو بھی کر رہا ہے، 1 روپیہ خرچ کرے یا 1 کروڑ کرے، جو بھی کرے، تو یہ سمجھنے کی اچھی طریقے سے بات ہے کہ ہم بات کو سمجھیں اور کبھی کسی پہ احسان نہ کریں. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، جس پر احسان کیا جا رہا ہے وہ بھی نہ وہ کرے الٹی سیدھی بات ہے، بلکہ وہ بھی یہ کہے کہ ہاں بھائی یہ اس کو اللہ اجر دے گا، اس کے لیے دعائیں کرے اور اس کا احسان ماننا چاہیے. احساس فراموشی نہیں ہونی چاہیے. احسان تو دیکھیں جس نے دیا ہے پہلے اس کا تو مان لیں. اللہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے سارے خزانوں کا. لیکن جو سامنے دے رہا ہے مجھے، کم سے کم اس کا تو احسان مان لوں. میں اللہ کا احسان تو میں بعد میں مانوں گا، پہلے تو اس کا مان لوں جو جس کے ہاتھ سے اللہ دلوا رہا ہے مجھے. تو یہ بات سمجھنے کی دونوں کے لیے، جو خرچ کر رہا ہے اس کے لیے بھی اور جس پر خرچ کیے جا رہا ہے وہ بھی. جب وہ اللہ کا احسان تو وہی مانگے گا جو پہلے اپنے جو سامنے دے رہا ہے اس کا تو احسان مان لے. جو آدمی اس کا احسان، اس طریقے جیسے مثال کے طور پر ماں باپ، بچہ کیا ہوتا ہے بچپن میں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ماں باپ اس کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں. ماں کے بارے میں کتنی آیتیں کہ ماں کتنا بڑا احسان کرتی ہے، اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف سہتی ہے، پھر اس کو جنم دیتی ہے، اس کے بعد اس کو بڑا کرتی ہے. ماں باپ دونوں ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے. لیکن دوسری بات بھی تو بتانی چاہیے کہ باپ بھی تو جنت کا دروازہ ہے. خالی یہ نہیں ماں ہی ماں کا بھی احسان ہے، لیکن باپ بھی تو دیکھو نا، وہ بھی تو بیچارہ دھوپ میں بھاگتا ہے، روزی کما، رزق حلال کما کے اس کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، بیوی کے لقمہ بھی ڈالتا ہے، ماں کے منہ میں بھی وہی ڈالتا ہے، اور بچے کو بھی وہی بڑا کرتا ہے، پالتا ہے. اس کے بعد جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کیا کہا ہے اللہ نے؟ اف بھی نہیں کرو اپنے ماں باپ کے آگے، اف بھی، دونوں کے آگے، ایک کے نہیں کہ ایک کی حمایت کر لی دوسرے کو چھوڑ دیا، نہیں، دونوں کی. جہاں ماں کا مقام ہے وہاں باپ کا بھی ہے. ماں اہم ترین ہستی ہے اس گھر کی، اپنے گھر کی، لیکن باپ جو ہے وہ سمجھو باپ بھی بہت بڑی ہستی ہے. سارا نظام باپ ہی چلا رہا ہوتا ہے. بظاہر تو ماں ہی لگ رہی ہوتی ہے کہ ماں ہے سب کچھ، لیکن باپ بھی تو نظام چلا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ماں کے قدموں میں جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے. ہمیں یہ بات سوچنی ہے، ہاں کوئی بھی ہو، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، جو بھی ہمارے ساتھ بھلائی کر رہا ہے وہ اجر عظیم کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر اس کو عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بات سمجھ میں آ گئی. اس رکوع میں بڑی اہم رکوع تھا یہ،
جس میں بتایا گیا تھا کہ مال خرچ کرنا بہت بڑا احسان ہے، اور مال خرچ جس پہ کیا جا رہا ہے اس کو بھی، اس شخص کا بھی احسان ماننا چاہیے کہ بھئی یہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے، اس نے ہمیں جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اس سے ہمارا کام چل رہا ہے آگے، عزت ہے ہماری، ذلت سے بچ گئے، بھیک مانگنے سے بچ گئے، چوری ڈکیتی الٹے سیدھے کاموں سے بچ گئے، یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے۔ سو انشاءاللہ تعالی ہم اس بات کو سمجھ جائیں اچھی طریقے سے، اور دونوں جو ہے وہ محتاط طریقے سے چلیں، تو انشاءاللہ تعالی آگے پھر پتہ چلے گا کہ ہمیں دنیا میں کیا مل رہا ہے اور آخرت میں کیا مل رہا ہے، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے ہم بار بار کہتے ہیں تلاوت، تدبر، تعمیل، تبلیغ، تنفیذ، یعنی ہم تلاوت بھی قرآن کی کرتے ہیں اور تدبر بھی اللہ کی آیات قرآن میں کرتے ہیں، اور تلاوت، تعمیل، عمل قرآن پر ہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ قرآن خالی قرآن نہیں ہے، قرآن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، تاکہ وہ ہمیں بتائیں گے، ان کی کریکٹر سے، ان کی سیرت سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ قرآن پڑھنے کے بعد کیا سامنے ایک ہستی آتی ہے، وہ ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں، قرآن پر عمل ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے، ان کا عمل، ان کا کریکٹر، اور نو ڈاؤٹ گیٹ اپ بھی ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھی دیندار بندہ ہے، لیکن عمل اس سے سب سے زیادہ اہم چیز ہے، عمل، اور پھر معاشرے میں اس کی تنفیذ کی کوشش کرنا، تلاوت، تدبر، تعمیل، تبلیغ۔ اسی طریقے سے ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ نہ تیرا دین نہ میرا دین، کس کا؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بات سمجھ میں آتی ہے، اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اگر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بھئی سارا نظام جو ہے، جو فلانا چلا رہا ہے دنیا کے لحاظ سے، یہ فلانا سپر پاور ہے، ہم تو کہتے ہیں نہیں، سپر پاور کون ہے؟ سپر پاور اللہ اکبر، بارہا ہم نے بات کہتے ہیں، اور یہی نعرہ ہمارا ہے کہ سپر پاور اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ایسے عمل کی کوشش کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کی کوشش کریں، اس کو بیان کریں، اس کی تبلیغ کریں، اور اس کی تنفیذ کے لیے کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی دونوں جہان میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔